ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جنہوں نے بتوں کی پوجا سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا انہی کے لیے خوشخبری ہے، تو میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، جو کان لگا کر بات سنتے ہیں پھر اس کی بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب، یہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل مند ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بتوں کی پوجا کرنے سے اجتناب کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اس کی توحید کے اقرار، صرف اسی کی عبادت اور اس کے علاوہ تمام معبودوں سے براءت کا اظہار کیا، انہی کے لیے دنیا میں اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ دنیا میں نیک اعمال کی وجہ سے اچھی تعریف، موت کے وقت اور قبر میں رکھے جانے کے وقت راحت، اور یوں ہی آخرت میں قبروں سے نکالنے کے وقت، حساب کے لیے کھڑے ہوتے وقت، پل صراط پار کرتے وقت، جنت میں داخل ہوتے وقت اور جنت میں الغرض ان تمام مقامات پر بھلائی، راحت اور رحمت انہیں حاصل ہوگی۔ تو اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو جو کان لگا کر غور سے بات سنتے ہیں پھر اس پر عمل کرتے ہیں جس میں ان کی بہتری ہو۔ یہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور وحدانیت کے اقرار کی ہدایت دی اور یہی عقل مند ہیں۔ شان نزول۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو آپ کے پاس حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہم آئے اور ان سے حال دریافت کیا۔ انہوں نے اپنے ایمان کی خبر دی تو یہ حضرات بھی سن کر ایمان لے آئے۔ ان کے حق میں یہ آیت فبشر عباد نازل ہوئی۔ قرآن و حدیث میں مسلمانوں کو جو احکام دیے گئے ہیں ان میں ثواب کے اعتبار سے فرق ہے۔ یوں بعض اعمال بعض سے بہتر ہیں، جیسے تنگ دست مقروض کو آسانی آنے تک مہلت دینا اور قرض معاف کر دینا دونوں بہتر ہیں، لیکن قرض معاف کر دینا مہلت دینے سے زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ اسی طرح جیسی کسی نے تکلیف پہنچائی ویسی اسے سزا دینا اور صبر کرنا دونوں جائز ہیں، لیکن صبر کرنا سزا دینے سے زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہو، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کے لیے صبر سب سے بہتر ہے۔ یوں ہی سب سے بہتر نیک عمل وہ ہے جو استقامت کے ساتھ ہو، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اتنے عمل کی عادت بناؤ جتنے کی تم طاقت رکھتے ہو، پس بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ کم ہی ہو۔ جو لوگ جائز احکام پر عمل کرتے ہیں وہ ملامت کے مستحق نہیں، اور جو ثواب کے کام کرتے ہیں وہ قابل تعریف ہیں، لیکن جو زیادہ بہتر اعمال بجا لاتے ہیں وہ ثواب کے زیادہ مستحق اور زیادہ قابل تعریف ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔